ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب آپ کو پتہ ہے کہ حمد و نعت شامل کریں گے اور خوابوں کی تعبیر آپ کو بتائی جائے گی. خوابوں کے حوالے سے آپ کی جتنی بھی تحریر ہمارے پاس پہنچتی ہے، گزارش آپ سے یہ کرنی ہے، ایک تو اس کو تھوڑا سا پریسائز کر کے لکھ دیا کریں اور الفاظ ایسے لکھا کریں کہ جس میں وقت زیادہ درکار نہ ہو، ہم فوری طور پہ اس کو نشر کرنے کے لیے ٹرانسلیٹ نہ کروانا پڑے، اس کو ٹھیک نہ کرنا پڑے اور ہم زیادہ سے زیادہ خوابوں کو شامل کر سکیں. آپ ہمیں لکھ بھیجا کریں، ہم ضرور شامل کرتے ہیں. اور یہ مت سمجھا کریں کہ آپ نے اگر خواب بھیجے ہیں، سوال بھیجے ہیں، ہم ان کو شامل نہیں کرتے، کیونکہ کیوں ہوتی ہے جیسے جیسے ہم شامل کرتے جاتے ہیں تو جو پینڈنگ میں ہوتی ہیں چیزیں وہ بھی وقت کے ساتھ اپنی جگہ پہ نشر ہو جاتی ہیں. اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں. میرے ساتھ آج موجود ہیں حافظ فداء الرحمان طیب صاحب جو کہ نعت خواں ہیں. حافظ صاحب کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ شاید آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ جن کا آپ کو انتظار رہتا ہے شیخ ابن یوسف المعبر صاحب ماہر تعبیرات ہیں، ان کو بھی وارم ویلکم کریں گے. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ. خواب ہیں جن کی لفظی تعبیر آپ سے جاننی ہے لوگوں نے، جی اور مجھے بھی میسیجز آ رہے ہیں جی اور کچھ آڈیو میسیج بھی ہیں جو کہ ہم آنے والے دنوں میں شامل کریں گے. کچھ ہمارے ٹیکنیکل ایشوز ہیں جی تو ہم پروگرام سے پہلے ڈسکس بھی کر رہے تھے، تو انشاءاللہ وہ ہم شامل کریں گے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، پہلے چلتے ہیں حافظ صاحب کی جانب. حافظ صاحب کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ سنائیے پلیز. صلی اللہ علیہ وسلم. سارے جہاں سے اعلیٰ قرآن سنانے والا، سارے جہاں سے اعلیٰ قرآن سنانے والا، میرا نبی پیارا ہمارا نبی پیارا، کوثر پلانے والا، سارے جہاں سے اعلیٰ قرآن سنانے والا. طائف کی وادیوں میں پتھر نبی نے کھائے، طائف کی وادیوں میں پتھر نبی نے کھائے، کوئی صفا پر چڑھ کر توحید سنانے والا، سارے جہاں سے اعلیٰ قرآن سنانے والا، میرا نبی پیارا ہمارا نبی پیارا، کوثر پلانے والا، سارے جہاں سے اعلیٰ قرآن سنانے والا. اللہ سے التجائیں امت کے حق میں دعائیں، اللہ سے التجائیں امت کے حق میں دعائیں، امت کے حق میں دعائیں، حب الہی کی خاطر آنسو بہانے والا، سارے جہاں سے اعلیٰ قرآن سنانے والا، میرا نبی پیارا ہمارا نبی پیارا، کوثر پلانے والا، سارے جہاں سے اعلیٰ قرآن سنانے والا. امت کی خیر خواہی دل میں رچی تھی ان کے، امت کی خیر خواہی دل میں رچی تھی ان کے، سجدے پہ کر کے سجدہ، سجدے پہ کر کے سجدہ رب کو منانے والا، سارے جہاں سے اعلیٰ قرآن سنانے والا، میرا نبی پیارا ہمارا نبی پیارا، کوثر پلانے والا، سارے جہاں سے اعلیٰ قرآن سنانے والا. ہر ہر ادا نرالی
جس پہ نظر بھی ڈالی ہر ہر ادا نرالی، جس پہ نظر بھی ڈالی، جس پہ نظر بھی ڈالی، کندھوں پہ کملی کالی، آقا سجانے والا، سارے جہاں سے اعلیٰ، قرآن سنانے والا، میرا نبی پیارا، ہمارا نبی پیارا، کوثر پلانے والا، سارے جہاں سے اعلیٰ، قرآن سنانے والا، جا ملا اللہ سے پیارا، آئے گا نہ دنیا میں دوبارہ، جا ملا اللہ سے پیارا، آئے گا نہ دنیا میں دوبارہ، ختم نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج، سر پہ سجانے والا، سارے جہاں سے اعلیٰ، قرآن سنانے والا، میرا نبی پیارا، ہمارا نبی پیارا، کوثر پلانے والا، سارے جہاں سے اعلیٰ، قرآن سنانے والا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، سارے جہاں سے پیارا، قرآن سنانے والا، اور کیا خوبصورت الفاظ ہیں اس میں۔ شاعر نے بھی جس وقت یہ لکھا ہوگا اس پہ کیا اس وقت نزول ہو رہا ہوگا جب اس نے لکھا ہوگا، اور جیسے آپ نے ادا کیا ہے، اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی، بڑے خوبصورت انداز سے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ صاحب، مجھے پتہ ہے آپ ایک زون میں ہیں، آپ کی بھی محبت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہے کہ جب کبھی ہم خود سے بیٹھے ہوتے ہیں کسی اور محفل میں، کسی اور زون میں، تو آپ کی بھی آنکھوں سے جھڑی لگ جاتی ہے، الحمدللہ، اور خود پہ وہ ضبط بھی نہیں رہتا۔ یقیناً وہ نور کی برسات ہوتی ہے جو ہمارے دلوں کو چھو رہی ہوتی ہے، ہماری روحوں کو معطر کر رہی ہوتی ہے۔ تو ابھی ایسی ایک کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے اسی کیفیت میں خوابوں کو شامل کر لیں؟ جی کریں، بسم اللہ۔ ان خوابوں کو لوگ جو آپ سے جاننا چاہتے ہیں، جو ہمیں لکھ بھیجتے ہیں، جی جی لیں جی، ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ پہلا خواب ہے شیخ صاحب، 29 سال عمر ہے، کنوار مرد ہیں۔ لکھتے ہیں، میں نے فجر کے بعد خواب میں دیکھا کہ میں جامن کے باغ میں ہوں، اور میں درخت سے 2-3 جامن توڑ کے اور نیچے سے بھی اٹھا کے کھا رہا ہوں کہ سامنے باغ کا مالک آ گیا اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا، جو کہ ابو کا دوست تھا۔ میں نے وضاحت کی کہ میں نے 2-3 جامن کھائے ہیں، میں آپ کو ½ کلو کے پیسے دوں گا۔ میں گھر سے لے کر آ رہا ہوں۔ گھر آ کر گھر والوں کو بتایا، پیسے لے کر جانے لگا تو نیند سے بیدار ہو گیا۔ اب ان کو تعبیر جاننی ہے جی۔ اس انسان کو، یہ ہمارے بھائی کو، اسی مہینے کے اندر کوئی خوشخبری ملنی تھی، یا مل چکی ہے یا ملنے والی ہے۔ اشارہ آ گیا آپ کو؟ اشارہ آ گیا۔ اچھا، تو وہ خوشخبری ہے، چاہے وہ ان کی لائف میں کوئی چینجنگ ہے، یا ان کا رشتہ ہونا ہے، یا کوئی رزق کا آنا ہے، کوئی خیر کی خوشخبری ہے اس میں، اور ہے بھی اسی مہینے کے اندر ہی۔ اچھا، بڑی انڈیکیشنز ہیں، کلیئر انڈیکیشنز ہیں۔ جی۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس خواب سے پہلے آپ نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی ہیں، پھر خواب کی لائنیں سننی شروع کی ہیں، کس زون میں گئے آپ؟ کیا فیل تھی وہ؟ بس یہ اللہ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، ربط جڑا۔ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ خوابوں کی جو تعبیریں ہیں، اس کی جو تعبیر ہے وہ اللہ تعالیٰ دل میں القاء کرتے ہیں جی، اس میں کئی طرح کی کیفیات آتی ہیں، تو یہ آپ اس بندے اور کیفیت سے رب کا گزرے معاملہ ہیں۔ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلے اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے شیخ صاحب۔ اگلا خواب ہے، 23 سال عمر ہے، کنوار مرد ہیں۔ لکھتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے گھر کے باہر موجود ہوں، وہاں پر میرے چند دوست کزن موجود ہیں۔ میرا ایک دوست جو حقیقت میں میرے ساتھ کالج لائف میں تھا، وہ بھی آیا ہے۔ اس کو اچانک کسی نے کوئی چیز ماری، وہ گر گیا، اوپر سے میرے ماموں کے ایک بیٹے سے اس پر گر گئی۔ پھر میں اپنے دوست کو پکڑتا ہوں کہ اس کی سانس نہیں چل رہی، میں زور زور سے چلاتا ہوں کہ پانی لے کے آؤ، تو ایک کزن نے ایک گلاس پانی کا دیا۔ میں اپنے دوست کے چہرے پر پانی چھڑک رہا ہوں تو اس نے تھوڑا سا اپنا سر ہلایا۔ پھر میں مزید پانی لینے کے لیے گھر کی طرف دوڑا۔ میں نے کمرے سے جگ، گلاس لیا اور باہر گیا تو میرے چچا مجھ سے گفتگو کر رہے تھے۔
پھر میں اپنے دوست کی طرف بھاگا اور وہاں پر بہت سے بچے کھیل رہے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا دوست زندہ ہے. پھر میں خوش ہو گیا. میں کھلی فضا میں سویا ہوا تھا. آسمان سے بارش مجھ پر پڑی تو میری آنکھ کھل گئی. یہ آخری لائن دونوں حقیقت میں جو انہوں نے بیان کی ہے. جی، ان کا جو دوست ہے اس کا کوئی رشتہ ہونے لگا تھا تو وہ رشتہ ہونا سکپ ہو گیا ہے. اچھا. اس میں صرف یہی آ رہا ہے گیدرنگ کا ایک معاملہ ان کا بننا تھا اور وہ نہیں بن سکا. کوئی پریشانی نہیں ہے لائف میں، اور اس کی یہ جو بارش آگے آ رہی ہے اس کی کنفرمیشن ہے. یہ بارش یعنی کہ نیند کے بعد آ رہی ہے. جی، بعد آ رہی ہے کہ خواب کے اندر آ رہی ہے؟ نہیں، میں کھلی فضا میں سویا تھا حقیقت میں، یعنی کہ جی جی آسمان سے بارش مجھ پر پڑی تو میری آنکھ کھل گئی. جی. یہ حقیقت ہے. اور یہ ان کی کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں. اچھا. بس وہ دوست کی رشتے کا معاملہ اور نہ ہو سکنا، صرف اس کا اشارہ آ رہا ہے. صرف انڈیکیشنز ہیں، جی نتھنگ ایلس. انڈیکیشنز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسے میں سمجھا بہت لمبا خواب ہے، پتہ نہیں اس میں یہ ایسے ہی ہے بس خواب. کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اگلا خواب ہے جی، شامل کرتے ہیں. شادی شدہ خاتون ہے، سٹیٹس نہیں لکھا، ازدواجی حیثیت نہیں لکھی، عمر نہیں لکھی. آپ کہہ تو رہے ہیں کہ شادی شدہ ہیں تو پھر ہاں جی، سٹیٹس کیا ہے، کتنے بچے ہیں، کتنی عمر ہے، وہ نہیں لکھا. جی. میں نے خواب دیکھا کہ خالہ جی یعنی میری ٹیچر عمرہ یا حج پر جا رہی ہیں. پھر میں نے انہیں روزہ رسول خالہ جی بھی لفظ بولا ہے اور ٹیچر بھی بولا ہے، دونوں جی، لفظ بولے گئے ہیں. دونوں. یعنی میں ریپیٹ کر رہا ہوں، خالہ جی یعنی میری ٹیچر، جی پڑھاتی بھی ہوں گی، ان کو جی ٹیچر جی. ہوں گی. انہیں روضہ رسول کے پاس دیکھا، پھر جالیوں کے پاس، اور پھر ریاض الجنہ میں دیکھا، اور پھر دیکھا کہ میری خالہ یعنی ٹیچر کی وہاں وفات ہو گئی، اور بہت لوگ اکٹھے ہیں اور وہ سب عربی ہیں اور وہ سب ان کی بہت تعریف کر رہے ہیں، اور ایسی جگہ پر یعنی بالکل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فوت ہونے پر خوش ہیں، اور ایک سرٹیفکیٹ بنایا گیا ہے جو آف وائٹ ہے، اور اس پر سونے کے تاروں سے خالہ جی کی صفات لکھی ہوئی ہیں، اور اس کارڈ پر ان کی جوانی کی تصویر لگی ہے، اور وہ کارڈ میرے پاس بھی سائن کرنے کو لایا گیا کہ آپ بھی سائن کریں. میں کارڈ ہاتھ میں لے کر سر سے پاؤں تک کانپ رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ خالہ جی تو فوت ہو گئی ہیں، میرے تو ابھی 14 سپارے ہی ہوئے ہیں، اب میں کس سے پڑھوں گی، اور خواب میں ہی کہہ رہی ہوں بس اتنا ہی دیکھا ہے. آگے لکھتی ہیں، ویسے میں مکہ یا مدینہ نہیں گئی، لیکن ٹیچر یعنی کہ ان کی خالہ جی ایک بار حج اور متعدد عمرے کی سعادت حاصل کر چکی ہیں. تعبیر جاننی ہے. اس میں شیخ صاحب مجھے ایڈ کر لینے دیجئے. مجھے لگتا ہے کہ اپنی ٹیچر کو ہی پیار سے خالہ جی کہہ رہی ہیں، جی یا وہ مجھے بھی ایسے لگتا ہے، یا وہ حقیقتاً اگر خالہ جی ہوتی تو پھر یہ نہ ہوتا. ان کے خاندان میں وہ، ان کی فیملی میں وہ خالہ جی کے نام سے پہچانی جاتی ہو ہیں، سکتا ہے اور ہیں ان کی ٹیچر. جی ایسے ہی ہے. یہ جو ٹیچر ہے نا ان کی نا بڑی خواہش ہے کہ میری جو موت ہے وہ مدینے میں ہو، اور یہاں ان کی موت کا مدینے میں آنے کا اشارہ آ رہا ہے. جب ان کو یہ بات پتہ چلے گی تو یہ خود جان سکیں گی کہ ان کی یہ کیفیت اور ان کی یہ خواہش کہ میری موت مدینہ میں آئے، وہ بھری ہوئی ہیں اس خواہش کے ساتھ اپنے دل میں. تو یہاں پر ان کی جو موت ہے وہ مدینے میں ہی آنے کا جو چانس ہے وہ نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر، ہاؤ لکی شی از. دیکھیں وہ ایک تو عمومی طور پر جو وفات ہوتی ہے، جو موت ہوتی ہے، وہ موت نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر وہ موت نظر آ رہی ہے. چاروں طرف عربی ہیں، جی نمبر 1. ان سے پیپر سائن کروایا گیا اور جوانی کی تصویر بھی لگائی گئی ہے. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاسپورٹ کے اوپر یا شناختی کارڈ کے اوپر جو پکچر ہے وہ جو 5-10 سال پہلے کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ جو بنا تھا وہی ساتھ وہ مینشن کریں گے، لگائیں گے، ساتھ اٹیچ کریں گے ڈاکومنٹس کے ساتھ، اور وہاں پر کچھ سائن وغیرہ کروانے کے بعد آگے جو پروسیس ہوتا ہے وہ کریں گے. یہاں پر یہ خوش قسمتی کی موت ہے اور یہ مدینے کی موت نظر آ رہی ہے. واللہ تعالی اعلم. شیخ صاحب اس میں ایک اور چیز مجھے بڑی اٹریکٹ کر رہی ہے کہ جو اس نے لکھا کہ سونے کی تاروں سے خالہ جی کی صفات لکھی گئی ہیں. جی جی. تو یہ کس چیز کی کنفرمیشن ہے؟ یہ خواہشات ہیں. ایک انسان، عربی زبان کی ایک کہاوت ہے، جی، من جد وجد. جو انسان جس چیز کے لیے ایک جستجو اور کوشش کرتا ہے وہ اسے پا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے.
ان کی صفات میں یہ کیا تھا اللہ اکبر، کہ مدینے میں موت. اللہ اکبر. اچھا آپ دیکھیں کہ علامہ صالح ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، جی وہ ان کے بارے میں علماء کرام نے کئی دفعہ ذکر کیا. وہ اسٹوڈنٹس جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوتے تھے تو علامہ صاحب اس سے پہلے وہاں گئے اور جنت البقیع اس میں آپ گئے اور جا کر ایک خالی جگہ پر جی اپنا پاؤں مارا اور کہا کہ اللہ اگر یہ جگہ تو مجھے دے دے گا اللہ تو اکبر. تیرے اقتدار میں تیری حکومت میں کیا فرق کیا ہے. کمی ہے تیرے خزانوں میں. یس تو سینہ بسینہ وہ جو چیزیں ہم نے سنی وہ یہی تھی کہ علامہ صاحب پھر یہاں جو بم دھماکہ ہوا وہاں گئے اور الریاض میں ان کی وفات ہوئی. مدینے میں جا کر پھر تدفین ہوئی اور وہ اسی جگہ پر ہوئی. اللہ اکبر. تو یہ ایک خواہشات ہوتی ہے ایک انسان کی. ایک انسان چاہتا ہے میرا بیٹا جو ہے وہ سنگر بنے. جی آپ دیکھتے نہیں ہیں وہ بن جاتا ہے. بن جاتا ہے. اچھا کوئی ماں ہے وہ سوچتے ہے میرا بیٹا حافظ قرآن بنے. ماں کہتی ہے یا اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو میں اسے عالم دین بناؤں گی. تو دیکھتے نہیں ہیں وہ عالم دین بنتا ہے. اللہ اکبر. یہ صفات میں آتا ہے. اس سونے کی تاروں سے وہ صفات جو لکھی جا رہی ہیں ان کی وہ جو خواہشات ہیں اور ہابیز ہیں وہ بہت قیمتی ہیں. سبحان اللہ. اس لیے ان کو سونے کی تاروں سے لکھا جاتا سبحان اللہ. ہے. کہتے نہیں ہیں یہ سونے کے حروف سے لکھی جانے والی بات. سبحان اللہ. یہ سارا کچھ وہ ہے وہ خواہشات ہیں. بیوٹیفل بیوٹیفل. اچھا خواب ہے. وہ اس سے خوبصورت اچھا خواب. کیا خواب. خوبصورت خواب. اللہ کرے کہ ہمیں موت مدینے میں آ جائے. آمین تو اس سے آمین اچھی کیا آمین. خوش قسمتی آمین. اور خوش بختی ہو سکتی ہے. اب اس کے بعد کیا خواب بتائیں گے ہم شیخ صاحب؟ اس کے بعد تو کوئی اور خواب ہے ہی نہیں ہے. اللہ اس کے بعد اکبر. تو انتہا ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت انسان کی خواہشات اس کی سوچیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. بڑے الفاظ قیمتی ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. انسان کو پیدا ہم نے کیا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اور جو کچھ وہ سوچے گا جو خواہشات رکھے گا جو اپنے دل میں سوچ رہا ہے جو آنے والے وقت میں بھی سوچے گا ہم اس کو جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تو اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. زیادہ قریب ہے. اللہ اکبر. کوئی کمپنی اپنی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو ایک مینیو کارڈ تجویز کرتی ہے اس کے لیے. یہ انسان کو اللہ نے بنایا اور اس کے لیے قرآن پاک یہ مینیو کارڈ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس میں کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. اچھا یہ الفاظ پر غور کریں ذرا. آپ کے دل کو سکون آئے گا دوبارہ یہ آیت سن کر. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. جو کچھ وہ سوچتا ہے ہم اس کو جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم اس کی شارک سے زیادہ قریب ہیں اس کے. بے شک بے شک. یہ انسان کی نادانی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ رب مجھ سے دور ہے. رب تو بہت قریب ہے. اللہ نے فرمایا کہ امت کو کہہ دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اگر آپ سے میری ذات کے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو ان کو کیا کہیں انی قریب میں تمہارے قریب ہوں. اللہ اکبر. اجیب دعوت الداع اذا دعان. میں دعا کرنے والے پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اینکر صاحب پکارے تو صحیح. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سنتا ہوں. پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں پکارے تو صحیح. یہ آیت کا ترجمہ ہے. ماشاءاللہ. کسی اور زون میں چلے گئے شیخ صاحب. آپ چلے گئے مجھے تو آپ کو ہلانا پڑا. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. یہ ایمان کا حصہ ہے. الایمان یزید و ینقص. ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. اگر یہ کم نہ ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری کیفیتیں وہ ہو جائیں شہر کے چراہوں میں فرشتے تمہارے ساتھ آ کر مسافے کریں. اللہ اکبر. یہ ایسے زون میں انسان چلا جائے. اللہ کر دے ایسا شیخ صاحب. آمین یا رب اللہ کر دے. العالمین. اللہ کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. میں وہاں رکا جب آپ نے کہا کہ ماں خواہش کرے کہ میرا بیٹا حافظ ہو جائے. جی تو ایسی خوش قسمت ماؤں کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ماشاءاللہ. ہوتے اور ہیں. اتنی ماشاءاللہ. زبردست نعت پڑھی ہے. کیا ماشاءاللہ. انداز تکلم ہے کیا ادائیگی ہے. جی تو بڑے خوش قسمت ہیں جی آپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر چلیں ذمہ داری تھوڑی ادا کر لیتے ہیں. جی کریں بے شک. ہمارے احساسات تو ساتھ نہیں دے رہے اس وقت لیکن جی کوشش کرتے ہیں. 23 سال عمر ہے. کنواری خاتون ہے. لکھتی ہیں چھوٹا سا خواب ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاؤں پر چونٹیاں کاٹ رہی ہیں. تعبیر بتا دیں.
انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ ان کا رائٹ پاؤں ہے یا لیفٹ پاؤں ہے. سمجھتے ہیں نا اس جی چیز جی کو؟ جی آپ تو شیخ صاحب آپ تو بتاتے ہیں ساتھ رہے. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی کو سونگا، جی مٹی کو سونگا اور خوشبو آ رہی تھی گلاب کے پھولوں کی. انہوں نے کہا مٹی تمہارے اندر سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو یہ کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا نہیں شیخ سعدی صاحب میں تو مٹی ہوں اور مٹی ہی ہوں، مٹی. بس فرق یہ ہے کہ پھولوں کی صحبت میں کچھ وقت گزارا. یس اوپر سے بیوٹیفل. پتیاں پھولوں کی گرتی تھی میرے سینے پر اور ان کی خوشبو میرے اندر پھیل گئی اور ان کی خوشبو اب میرے اندر سے آتی ہے. ہوں میں مٹی. تو یہاں پر اس چینل پر اللہ رب العزت نے آپ کو جو موقع فراہم کیا، کبھی کسی طرح کا پروگرام سنتے ہیں، کبھی کسی اہل علم کو سوال جواب، اس سے اللہ نے آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کی ہے. یہ والا جو آپ کو یہ پیکج اللہ کی طرف سے دیا گیا یہ کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتا تھا. مجھے کہہ لینے دیجئے پھر یہاں پہ کہہ دیں ہوں تو میں مٹی جی لیکن پھول گر رہے ہیں نا میرے. ماشاءاللہ پھولوں کے گرنے سے پھولوں کی خوشبو میرے اندر، سبحان تو اللہ. آپ کے اندر سے پھولوں کی خوشبو ایسی ماشاءاللہ سما چکی ہے کہ اب تو آپ تعبیر کے علم کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ جس پاؤں کو چیونٹیاں چمٹی ہوئی تھیں وہ رائٹ تھا یا لیفٹ تھا. اگر وہ رائٹ تھا تو بڑا بھائی ہے، اگر وہ لیفٹ تھا تو چھوٹا بھائی ہے، اور جو والا پاؤں تھا وہ والا بھائی اس کو کوئی پرابلمز موجود ہیں، اس پرابلمز کو حل کرنے کی اور اس کا سلوشن ڈھونڈنے کی یہ کوشش کریں. اس کا اشارہ آ رہا ہے بھائی کا، بھائی کی پرابلم کا خواب میں اشارہ آ رہا ہے. شیخ صاحب میں بہت مشکور ہوں آپ کا، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ مجھے آپ اپنا طالب علم سمجھتے ہیں، اور مجھے جب آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے مجھے ہوتا ہے کہ یہ تو فن میرے میں ہے ہی نہیں، اس سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور وہ آپ ہی رہیں گے. تو ہم تو پیچھے آپ کے ہیں کہ ہم علم حاصل کر سکیں تھوڑا سا، لیکن یہ ملکہ آپ کو ہی حاصل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن اہل علم کی صحبت میں رہ کر انسان کو وہ کچھ حاصل کر لیتا ہے جو عام لوگ نہیں کر پاتے. اور اللہ کی یہ کرم نوازی ہے آپ پر کہ اس نے آپ کو اہل علم کے ساتھ، میں اور دیگر اہل علم ان کے ساتھ اللہ نے آپ کو صحبت کا اور وقت گزارنے کا موقع فراہم کیا. یہ اللہ کی خاص عنایت ہے آپ پر. الحمدللہ میں بالکل 100% اس سے متفق ہوں شیخ صاحب. الحمدللہ. سر آگے ایک اور خواب ہے جی. 42 سال عمر ہے، شادی شدہ مرد ہیں، 6 بچے ہیں ان کے. لکھتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں واش روم میں بیٹھا ہوا ہوں، اچانک پانی میں کرنٹ آیا، میں باہر آتا ہوں تو سب نارمل ہو جاتا ہے، اور میری بیوی نے اس سے پہلے 2 دفعہ واش روم میں دیکھا کہ فلش میں گندگی رکی ہوئی ہے جیسے اس کا پائپ بند ہوتا ہے. براہ مہربانی تعبیر بتا دیجیے. مالی معاملات میں پرابلمز چل رہی ہے، ایک دم حالات میں چینجنگ پیدا ہوگی، جی خیر آئے گی. پانی کس میں آ رہا ہے؟ کرنٹ کس میں آ رہا ہے؟ پانی میں. پانی میں. جی. اور وہ جو پانی میں کرنٹ آ رہا ہے، پانی ایک زندگی ہے. جی. کیا ہے؟ زندگی ہے. اور پانی بھی ایکٹیو اور ڈی ایکٹیو ہوتا ہے، یعنی کئی دفعہ پانی ڈیڈ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ وہ بسیدہ ہو جاتا ہے، کبھی اس کی بھی کئی کیفیات ہیں. تو پانی کے اندر کرنٹ آنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ان کی لائف میں وہ چیز جس کے ساتھ یہ گزر بسر کرتے ہیں وہ چیز ایکٹیو ہوگی. یہاں پر وہ کرنٹ نہیں ہے جو کرنٹ لگنے سے ہم مرتے ہیں یا متاثر ہوتے ہیں، یہ وہ والا کرنٹ نہیں ہے. اس کی کنفرمیشن آگے وہ پخانے اور پوٹی سے آ رہی ہے جو ڈکا لگا ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ان کے مالی معاملات وہ جو پرابلم ہے اس میں کچھ بہتری آئے گی اور خیر آئے گی اور مالی معاملات مستحکم ہوں گے انشاءاللہ. بس ایک رکاوٹ ہے، تھوڑا سا اس کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ اور سلسلہ آنا سٹارٹ ہو. جو پیسہ موجود ہے وہی ہے، وہ جو ڈکا لگا ہوا ہے وہ جو پوٹی اور پخانہ ہے وہ رزق ہے. آگے ڈکا لگا ہوا ہے، اس نے جانا ہے تو کچھ اور آنا ہے. وہ جو پرابلم ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، پھر ان کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، رزق آئے گا، فراوانی رزق آئے گی. اور جیسے یہ بتا رہے ہیں ان کو خود پتہ ہوگا کہ وہ کیا رکاوٹ ہے. جی ان کو پتہ ہوگا. جی صاحب خواب کو جب معبر بتاتا ہے کچھ بھی تو ان کو کسی بھی اینگل میں کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے، ان کو جب سوچتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے میری پرابلم کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی پرابلم میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ اپنے معاملات میں اکیلے ہیں، مشورے سے چلتے نہیں ہیں. اچھا یہ اس میں انڈیکیشن ہے. جی انڈیکیشن ہے اس میں. اور یہاں پر یہ وہ کرنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ لگا نہیں ہے. جی. جب باہر آئے تو سب کچھ نارمل تھا نا. نارمل ہے. اس کا مطلب یہ کرنٹ وہ نہیں ہے جو فزیکلی طور پر کرنٹ کا آنا اور لگنا ہوتا ہے.
تکلیف کا باعث نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. اب رکاوٹ جو کہی وہ ان کو پتہ ہے وہ خود سے اس کو دور کر سکتے ہیں. اور جو بات سوچنے والی، مشورہ کیا کریں. مشورہ کیا کریں. اکیلے سے اکثر فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں. غلط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا خواب ہے شیخ صاحب، 39 سال عمر ہے، غیر شادی شدہ خاتون ہیں. لکھتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور میری ایک کزن جو میرے چچا کی بیٹی ہے وہ CSP آفیسر ہے اور وہ بھی غیر شادی شدہ ہے. ہم دونوں کسی جگہ پر جا رہے ہیں، کوئی سیر یا پھر کسی جگہ رہنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے لیکن دیکھا کوئی نہیں میں نے. ہم دونوں کے پاس سامان ہے ہاتھوں میں، میں آگے ہوں اور وہ میرے پیچھے ہے. جگہ اونچی ہے جیسے کوئی تنگ گلی ہو، اکثر کسی پہاڑی علاقے میں ہوتی ہے. ہمارے ہاتھ میں روٹیاں بھی ہیں. میرے پاس بازار کی خمیری روٹی ہے جو کہ شاپنگ بیگ میں ہے، اور اس کے پاس گھر کی روٹیاں ہیں جو کہ رومال میں لپٹی ہوئی ہیں، جو زمین پر گر گئیں اور جیسے آگے ہے کہ وہ زیادہ سامان کی وجہ سے ہم سنبھال نہیں پا رہے. اس کے رومال سے روٹیاں زمین پر گر گئیں اور جیسے ٹوٹ گئیں اور وہ اٹھا رہی ہے، کافی خراب ہو گئی ہیں. میں اس کو بول رہی ہوں کہ دھیان سے گر گئی ہیں. یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے ہاتھ سے بھی شاپر گر گیا اور کچھ روٹیاں شاپنگ بیگ سے نکل گئیں. روٹی بہت خوبصورت تھی، میں نے اٹھا لی، صحیح حالت میں تھی، کوئی مٹی نہیں لگی تھی. لائف میں انسان اپنی فیملی کے ساتھ چلتا ہے اور چلنا بھی فیملی کے ساتھ ہی بنتا ہے، اور ان کے ساتھ چلنا چاہیے جن کے گھر میں پیدا ہوئے ہو. ان سب چیزوں سے ہٹ کر انسان اپنی ہی مائنڈ کی ایک دنیا سے جائے اور اس میں اپنے ہی طریقے کے مطابق چلے اور مشکلات کو فیس کرے. یہ دونوں بچیاں اس راستے پر چل رہی ہیں. دونوں اچھا. کبھی انہوں نے کچھ سال ضائع کیے، کبھی انہوں نے کوئی اپرچونٹی مس کی، کبھی انہوں نے کھوئی ہوئی اپرچونٹی کو دوبارہ سے حاصل کیا. کوئی مرد نہیں ہے لائف میں جو گھر کا رہنما ہوتا ہے. اس طرح کی ساری چیزیں. اور کہاں چل رہی ہیں؟ دونوں چل رہی ہیں. کہاں چل رہی ہیں؟ پہاڑوں پر چل رہی ہیں، دقت کے ساتھ چل رہی ہیں، اور بوجھ اٹھایا ہوا ہے. یہ جو شاپر اٹھائے ہوئے ہیں، یہ بیگ اٹھائے ہوئے، یہ بوجھ ہے جو اٹھایا ہوا ہے لائف کا. اس لیے ان کو اپنی لائف میں نظر ثانی کرنی چاہیے. کیا کر رہے ہیں یہ؟ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. گھر کا جو رہنما ہے، والد ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، چچو ہے، کوئی بھی جو محرم ہے، اس کو ساتھ لے کر چلیں، مشاورت سے چلیں، تاکہ ان کی زندگی میں بوجھ کے بغیر والی لائف پیدا ہو سکے. یہ بوجھ کے ساتھ چل رہی ہیں. کچھ سال ضائع کیے، کچھ ان کو پھر انہوں نے کیا کہ میں یہ کورس کرتی ہوں اور یہ میرے لیے بہت اچھا ہے. اس کے 3 سال لگائے اور چھوڑ دیا اور کسی اور چیز میں چلی گئیں. وہاں سے اسے جو فریزڈ کیا اس کے سیمیسٹر کمپلیٹ کو بھی نہیں کیا اس کو، کہ دوبارہ واپس آئیں اور وہاں سے شروع کیا. جیسے کسی رشتے کی اپرچونٹی اس کو حاصل کرنے کے بارے میں کسی کے ساتھ ایک دفعہ وہ ذہن بنایا، اس کے بعد پھر واپس ہو گئے. ان کے مستقل مزاجی نہیں ہے. ایک دوسرے کی گائیڈ لائن دیتی ہیں، ایک دوسرے کو، دونوں ایک دوسرے کو مشورے دیتی ہیں. اس کا بھی ذہن حساب کا ہے اور اس کا بھی حساب کا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اس طرح ضائع ہوا ہے، بہت کچھ ضائع ہوا ہے. کھونے کے لیے اب کچھ بچا نہیں ہے. شیخ صاحب کھونے کے لیے اب عمر دیکھیں، 39 عمر دیکھیں نا. آپ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب، تو میں کہہ رہا ہوں وہ ایج دیکھیں. سسٹم تو سارا ایج کے حساب سے خوابوں کی تعبیریں چلتی ہیں نا. اللہ اکبر. اللہ ہمارے معاملات کو آسان کر دے، آمین. اور اللہ ان دونوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ان کی زندگیوں میں بہاریں پیدا کر دے اور چینجنگ پیدا کر دے اور خیر کی چینجنگ پیدا کر دے اور ان کے نصیب اچھے کر دے. جیسے آپ فرما رہے ہیں ابھی، آمین آمین. اگر یہ ہماری بہن جنہوں نے یہ خواب بھیجے ہیں اور ان دونوں کا یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے باقاعدہ اور ایک لمبی ڈسکشن ہوئی ہے، خدا رہا اس کو سیریس لیں. کچھ شیخ صاحب مجھے کہنا یہ بھی اس لیے ضروری ہے کہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس میں بھی کبھی شامل ہوا کرتا تھا کہ ہم خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے یا اس ایسپیکٹ کو ہم بڑا لائٹ لیا کرتے تھے جی. اور کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ایک اپنا فزیکل فنومنا بھی ہے، میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے، وہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس میں جو چیزیں آپ نے ڈسکس کی ہیں وہ ان کی زندگی سے وابستہ ہیں. جی. ان کی کزن دوست کی زندگی سے وابستہ ہیں. جی. ڈونٹ ٹیک اٹ ویری لائٹ. اس کو سیریس لیجئے. اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو شیخ صاحب نے کہا، جو
جو میں نے گفتگو کی آپ کے خواب کو لے کے اتنی ڈیٹیل میں، آپ کے لیے الارمنگ بات ہے. اس کو لائٹر نوٹ پہ لینے والی بات نہیں ہے. دین کی تعلیم لینا اسی لیے ضروری ہے کہ آپ جب دنیاوی تعلیم لے لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ دقیانوسی خدا نخواستہ باتیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمیں تھوڑی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں اگر یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں نے ساری دنیا آلموسٹ دیکھی ہے، بڑی ریسرچ بھی کی ہیں. ہوں میں ایک کم علم شخص، لیکن اللہ نے جب دین کی راہ پہ لگایا ہے تو پھر پردے کھلنے شروع ہو گئے ہیں. تو پلیز آپ اس پہ بھی تھوڑی محنت کیجئے، آپ کے لیے بہتر ہے. ہمیں ذاتی طور پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نظر ثانی کریں، جس چیز میں چل رہی ہیں نظر ثانی کریں. اور مشوروں کی دنیا، ان کے نزدیک یہی دو آپس میں ہیں، اور دنیا نہیں ہے. اور دنیا نہیں ہے. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. بالکل ایسے. یہ اپنی زندگی کو مشوروں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی کیوں انہوں نے محدود اور کلوز کر کے رکھا ہوا ہے. تو پلیز اپنے معاملات میں نظر ثانی کریں. اللہ آپ کا سینہ کھولے گا، آپ کا ذہن کھولے گا، آپ کے لیے نئی سے نئی اپرچونٹیز آئیں گی، اور اس میں ہماری دعائیں بھی شامل ہو گئی ہیں انشاءاللہ. اور جیسے شیخ صاحب نے کہا اسکائی از دا لمٹ. اگر آپ اس کو بڑے اسپیکٹ میں دیکھیں، ہم صرف دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں، تو اسکائی از دا لمٹ اس جملے کو ذرا غور سے سنیں اور ریپیٹ کریں یہ کیا کیا کچھ آپ سے کہتا ہے، اپنے پہ اپلائی کریں. ٹھیک ہے سر، ایک اور خواب شامل کر لیتے ہیں. خواب ہے منگنی ہو چکی ہے، مرد ہیں، عمر نہیں لکھی انہوں نے، پروفیشن بھی نہیں لکھا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اور میری منگیتر ایک دوسرے کو دیکھنے کی جستجو میں ہیں لیکن دیکھ نہیں پا رہے. آخر وہ ایک کمرے سے باہر جھانکتی ہیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ سارا منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے، ہم دونوں بہت خوش ہوتے ہیں. اس کی تعبیر بتا دیں شیخ صاحب. یہ تو خواہشات پر مبنی ہے نا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اللہ اکبر. یہ تو آپ بھی جب آپ کی منگنی ہوئی تھی تو آپ بھی سوچتے تھے کہ میری کہیں سے وہ جھلک ہو سکے، میں دیکھ سکوں. یہ حلال کے رشتے میں ایک انسان خوبصورتی تلاش کرتا ہے، سکون تلاش کرتا ہے کہ ملاقات ہو جائے. یہ والی اس طرح کی جو خواب ہوتی ہے یہ خواہشات پر مبنی ہوتی ہے، اور جو چیز خواہشات پر مبنی ہوتی ہے اس کی تعبیر نہیں ہوتی. تو جس طرح یہ نوجوان یہ خواہش لے کر چل رہا ہے، اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ تم سے زیادہ یہ خواہش لے کر چل رہی ہے اسی طرح کی، اس لیے اس نے پہلے جھانکا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اچھا، میں بھی اسی لیے مسکرا دیا تھا شیخ صاحب کہ مجھے باپ کے ساتھ رہ کے آپ سے سیکھ کے اتنی تو سمجھ لگ گئی کہ یہ خواہشات ہیں. یہ خواب نہیں. پھر میں نے کہا چلے اب میں نے بول ہی دیا تو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کو. چلے ٹھیک ہے شیخ صاحب. خواب تو اور بھی ہیں جن کے بارے میں بتانا ہے، لیکن اب وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ. جی پوچھیں. مجھے ذاتی طور پہ یہ خواب اکثر آتی ہے، اگر اجازت دیں. جی. اکثر یہ مجھے خواب آتا ہے، چونکہ میں شادی شدہ بھی ہوں، میرے تین بیٹی ہیں، ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ وائف بھی ساتھ. تو ہم جو ہے نا وہ 6 افراد ہیں. تو اکثر میں خود خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اڑ رہا ہوتا ہوں، ایسے جیسے وہ کارٹون یا سپر مین ہوتا ہے، کوئی سپر مین اڑتا ہے، میں ایسے اڑتا ہوں، پیچھے سے ریورس ہو کے پھر میں ایسے جاتا ہوں. تو کبھی بلندی پہ چلا جاتا ہوں، کبھی درمیان میں تھے، اور اکثر لوگ مجھے دیکھتے بھی ہیں تو وہ حیرانگی میں ایسے کہتے ہیں کہ وہ یہ کیسے اڑ رہا ہے. نہیں شیخ صاحب، آگے خواب آپ کو تعبیر کا پتہ ہے؟ نہیں سر، میں بالکل، اور پتہ بھی ہوگا تو میں جسارت نہیں کروں گا. یہ والی جو خواب ہے، میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس انسان کو یہ خواب آتی ہے اس کو وہ خواب بار بار آتی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ خواب دیکھی؟ کئی دفعہ. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جون سی خواب انسان کو آتی ہے تو کون سی خواب ریپیٹ آتی ہے اور کون سی خواب ایک دفعہ آتی ہے. یہ والی جو خواب ہے، جب انہوں نے پہلی دفعہ یہ دیکھی اس طرح کی خواب، وہاں پر ان کی لائف میں ترقی کا جو ٹینور ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا. اور جیسے انہوں نے نعت پڑھی، اس کو لوگوں نے سراہا. جب انہوں نے وہ فرسٹ ٹائم یہ خواب دیکھی تھی، اس وقت ان کی لائف میں بہاریں آئی تھی، ترقیاں آئی تھی، اور وہاں سے ان کی لائف میں ترقی شروع ہوئی تھی، مالی لحاظ سے اور عزت اور وقار حاصل کرنے کے لحاظ سے. اب جب انہوں نے وہ پہلی دفعہ خواب دیکھی، وہاں سے سٹارٹنگ ہوئی، اور یہ خواب ان کی زندگی میں بار بار ریپیٹ ہوتی جائے گی. ترقی بھی ان کی ہوتی جائے گی، رزق میں اضافہ بھی ہوتا جائے گا، پروموشنز بھی ہوتی جائیں گی، اور عزت اور وقار بھی پاتے جائیں گے. اور اس وقت یہ پیغام ٹی وی کے اس پروگرام میں یہ نعت پڑھی ہے انہوں نے، یہ بھی اس ترقی کا حصہ ہے کہ جو اڑتا ہے، جو اڑے وہ آسمان میں اڑے. ٹھیک ہے،
اور یہ آن ایئر ہے سارا سسٹم ہوا اور میں، دنیا دیکھ رہی ہے. اور دنیا دیکھ رہی دنیا ہے. دیکھ رہی ہے. تو یہ بہت مبارک خواب ہے. ماشاء اللہ. میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں 10 بہت اچھی جو خوابیں ہیں ان میں سے یہ ایک خواب ہے. ماشاء اللہ. لیں جی، یہ تو لائف تعبیر بھی مل گئی آپ کو، اور آپ جو پوچھنا چاہ ایسا ہی رہے ہے. تھے. شکریہ سر، بالکل ایسی ہے. ماشاءاللہ. اور یہ بار بار آتی ہے، بار بار آتی ہے. تو شیخ صاحب نے کہہ دیا یہ یہی بار بار آنی ہے. جب تک آتی رہے گی اس کا مطلب کہ ترقی کا ٹنور جاری و ساری ہے. پرواز جاری رہے گی آپ کی. ٹھیک ہے، لیں جی، وقت سے تھوڑا سا آگے نکل گیا، لیکن چونکہ آپ نے وہ چھیڑ لیا تھا ٹاپک تو میں نے کہا اس کو شامل کر لیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. حافظ فدا الرحمان طیب صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ شیخ ابن یوسف المعبر صاحب، ماہر تعبیرات، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. لیں جی، پروگرام اپنے اختتام کو آ گیا، لیکن 2-3 چیزیں اس میں سیکھنے کی ہیں، لیکن وہ میں آپ کو ایسے خود سے نہیں بتاؤں گا. آپ سیکھیے، جستجو کیجئے، اور یہ جستجو کرنا ہی ترقی کی منازل کو طے کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.